بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی این این نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ سی این این نیوز کے پروگرام عالمی منظر نامہ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ سعودی عرب کی اپنے شہریوں کو عمرہ کی اجازت۔ گزشتہ 7 ماہ سے عمرہ پر پابندی عائد تھی۔ عمرہ کی بلا روک ٹوک اجازت 4 مراحل میں دی جائے گی۔ کرونا وائرس سے امریکہ میں ہلاکتیں 2 لاکھ سے تجاوز۔ امریکہ میں 68 لاکھ افراد وائرس سے متاثر ہوئے۔ جو بائیڈن کہتے ہیں ٹرمپ کی نااہلی سے تاریخی جانی نقصان ہوا۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف وارننگ لیول بڑھا دیا گیا۔ برطانیہ میں ہلاکتیں کسی بھی یورپی ملک سے زیادہ ہیں۔ 42,000 افراد موذی وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ برطانوی ہوم آفس کے پریشان کن احکامات جاری۔ پناہ گزینوں کو 21 دن میں برطانیہ سے جانا ہوگا۔ عوام کی حکومت سے انسانی ہمدردی کے تحت مدد کی اپیل۔ پاکستانی نوجوان کے برطانوی یونیورسٹی میں چرچے۔ سینکڑوں طلباء میں اسکالرشپ عاصم خان نے حاصل کی۔ نوجوان کا تعلیم مکمل کر کے وطن کی خدمت کا اعادہ۔ اور ترکی نے پہلی اڑنے والی کار کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ سزیری کار کی فضا میں 33 فٹ کی بلندی پر پرواز۔ کار ہوا میں 62 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. جی ویلکم بیک۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی حکام نے تقریباً 7 ماہ کے وقفے کے بعد 4 اکتوبر سے اپنے شہریوں اور رہائشیوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے حکام نے تقریباً 7 ماہ کے وقفے کے بعد 4 اکتوبر سے اپنے شہریوں اور رہائشیوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری سعودی پریس ایجنسی کے مطابق عمرہ کی بلا روک ٹوک اجازت بتدریج 4 مراحل میں دی جائے گی۔ 4 اکتوبر سے سعودی شہریوں اور باشندوں پر مشتمل 6,000 عمرہ زائرین کو روزانہ عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ حکومت کی جانب سے مروجہ حفاظتی احتیاطی اقدامات کے تحت مسجد الحرام کی گنجائش کا 30% ہے۔ 18 اکتوبر سے عمرہ زائرین کی تعداد کو 75% گنجائش کے ساتھ یعنی 15,000 تک لے جایا جائے گا، جبکہ نومبر کے آغاز تک ان مخصوص ممالک سے جنہیں سعودی عرب کورونا کے حوالے سے محفوظ سمجھتا ہے 5,000 عمرہ زائرین کو عمرہ ادائیگی کے لیے آنے کی اجازت ہوگی، جس کے بعد سعودی حکام کی جانب سے حفاظتی اقدامات کے تحت مسجد الحرام میں زائرین کی کل تعداد 20,000 تک پہنچ جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق اب تک امریکہ میں کرونا وائرس سے 2 لاکھ سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں اب تک دنیا میں سب سے زیادہ 68 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
ये रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के सबब होने वाली हलाकतें 2 लाख से तजावुज कर गई हैं। अब तक वहां सबसे ज्यादा 68 लाख अफराद वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। तादाद में ये इजाफा शुमाली डकोटा और अता में केसेस में इजाफे के बाद हुआ। मार्च में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर अमवात 1 लाख से 2 लाख के दरमियान रहती हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। गुज़श्ता माह जब मुल्क में 15 केसेस रिपोर्ट हुए तो उनका कहना था कि ये तादाद जल्द ही 0 हो जाएगी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने मंगल को जो आदाद शुमार जारी किए उसके मुताबिक अमवात 2,05,000 हो चुकी हैं। अमरीकी सदर की इंतजामिया पर वबा से निपटने के तरीके के हवाले से तनकीद की जा रही है। अमरीका में सदारती उम्मीदवार डेमोक्रेट रहनुमा जो बाइडन का कहना था कि पिछले 6 माह में डोनाल्ड ट्रंप की नाअहली की वजह से हमने अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा जानी नुकसान बर्दाश्त किया है। उनका मजीद कहना था कि इस बहरान में जिसमें एक संजीदा रहनुमाई की जरूरत थी वो उसके लिए खड़े नहीं हुए, वो मुंजमद रहे, वो रद्देअमल दिखाने में नाकाम रहे जिसकी कीमत अमेरिका ने दुनिया में सबसे ज्यादा अदा की। लेकिन उसी रोज ट्रंप का कहना था कि उन्होंने और उनकी इंतजामिया ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और वो इस वबा के लिए अपने रद्देअमल को A+ ग्रेड देते रहे। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यूके प्लास्टिक्स, जहाँ पर खूबसूरत टाइल्स, दीदार बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। Burke's Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. जी वेलकम बैक। और आपको बताएं कि बर्तानिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वार्निंग के लेवल को बढ़ाकर 3 से 4 कर दिया गया है। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं कि अक्टूबर के वस्त तक कोरोना वायरस के रोजाना मरीजों की तादाद 50,000 तक पहुंच सकती है। बर्तानिया में कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस के दोबारा बढ़ते हुए वाकयात की वजह से लंदन हुकूमत ने इस वबाई मर्ज के खिलाफ वार्निंग का लेवल बढ़ाकर 3 से 4 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब वहाँ वायरस पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। माहिरीन को खदशा है कि कोरोना वायरस की वजह से लगने वाली बीमारी कोविड-19 के बायस इंसानी हलाकतों की तादाद दोबारा बहुत ज्यादा हो सकती है। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक अक्टूबर के वस्त तक कोरोना वायरस के नए मरीजों की रोजाना तादाद 50,000 तक पहुंच सकती है। अब तक बर्तानिया में तकरीबन 42,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस के हाथों हलाक हो चुके हैं, जो किसी भी यूरोपीय मुल्क में कोविड-19 के बायस हलाकतों की सबसे ज्यादा तादाद है। जी और यहाँ आपको बताएं कि तुर्की ने अपनी पहली उड़ने वाली कार सिजीरी का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ये कार फिजा में 1 से 2 मील की बुलंदी तक जा सकेगी, जबकि इसकी रफ्तार 62 मील फी घंटा होगी। तुर्की ने अपनी पहली उड़ने वाली कार सिजीरी का कामयाब तजुर्बा किया है। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक सिजीरी बनाने वाली कंपनी बेकार डिफेंस ने बताया कि तुर्की की पहली उड़ने वाली कार ने अपनी पहली आजमाइशी परवाज का कामयाबी के साथ तजुर्बा मुकम्मल किया है। तुर्की की पहली उड़ने वाली कार की पहली परवाज की वीडियो भी यूट्यूब पर जारी की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कार फिजा में 33 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। हवा में उड़ने वाली कार सिजीरी के हवाले से तवक्को की जा रही है कि ये हवा में तकरीबन 1 से 2 मील बुलंदी तक जा सकेगी, जबकि इसकी रफ्तार 62 मील फी घंटा होगी। कार बनाने वाली कंपनी बेकार डिफेंस का कहना था कि तुर्की की इस पहली उड़ने वाली कार को तिजारती मकसद और जाती इस्तेमाल के लिए तकरीबन 10 से 15 साल का अरसा लग सकता है। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अल कयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। Muhammadi Stores, the best quality store in Birmingham,
all the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز، پاکستان کے ضلع اٹک سے تعلق رکھنے والے محمد عاصم خان نے اسٹیفرڈ چائلڈ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں اسکالرشپ حاصل کر لی ہے۔ محمد عاصم خان کہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کر کے وطن واپس جاؤں گا اور ملک و قوم کی خدمت کروں گا۔ ہمارے نمائندے علی رضا ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے مستقبل کے کیا ارادے ہیں اور وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جی علی، بتائیے گا۔ اس پی ایچ ڈی کی ڈیوریشن تقریباً 4 سال ہوگی جی، میکسیمم پیریڈ، اور وہ مجھے ڈگری دیں گے ایم فل پلس پی ایچ ڈی میکینیکل انجینئرنگ کی۔ تو یہ سب اساتذہ کرام کی محنت کا نتیجہ اور میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جی، کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے تو پوری دنیا کے لیے ایک سیٹ تھی اور ہزاروں اسٹوڈنٹوں میں میری سلیکشن ہونا بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک پاکستان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ تو کیونکہ 3-4 سال کے پروسیس میں مختلف مراحل تھے، مختلف انٹرویو تھے، اس میں کانفرنس انٹرویو بھی تھے، سپروائزروں کے ساتھ بھی انٹرویو تھے، مطلب پروپوزل بیس پہ بھی تھے، مطلب کافی ٹف آپ بول سکتے ہیں، اور فائنلی شکر ہے کہ سلیکشن میری ہوئی ہے۔ اور مین چیز کہ اس نیکسٹ پروجیکٹ سے انشاءاللہ میں اسی یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر بھی جاب کروں گا، تو یہ بھی میرے لیے کافی اچھا ہوگا کہ ایک پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ مجھے مطلب ادھر ایز اے لیکچرر کام کرنے کا بھی موقع ملے گا، جو میرے نالج کو مزید زیادہ کرے گا جی۔ انشاءاللہ پاکستان جاؤں گا، اور جس طرح مطلب پاکستان میں انرجی سیکٹر میں مطلب کافی بحران ہے، تو انشاءاللہ میں اپنی پوری مدد کوشش کروں گا کہ پاکستان کو پھر روشنیوں کے ملک میں واپس لاؤں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانوی ہوم آفس کی جانب سے تمام مسترد شدہ پناہ گزینوں کو بے دخل کرنے کے اعلان نے امیگرینٹس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ تمام پناہ گزینوں کو 21 دن کے اندر انگلینڈ سے جانا ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ برطانوی ہوم آفس کی جانب سے ہزاروں مسترد شدہ پناہ گزینوں کو بے دخل کرنے کے اعلان نے امیگرینٹس کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہوم آفس کی جانب سے جن لوگوں کے کیسز کو مسترد کیا گیا انہیں برطانیہ چھوڑنے کے لیے 21 دن کی مہلت دی گئی۔ ہوم آفس کے خط میں کہا گیا کہ مسترد شدہ پناہ گزینوں کا انخلا فوری کرنا ہوگا۔ حکومت کے اس اعلان نے کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی مشکلات سے دوچار امیگرینٹس کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے برمنگھم میں امیگرینٹس کے ماہر سولیسٹر زاہد چودھری نے سی این اے نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ امیگرینٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ وہ امیگرینٹس ہوں گے جن کے اسائلم یا اور کیسز مسترد کیے گئے اور جن کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں۔ فیلڈ اسائلم سیکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اسائلم سیکرز جو اپنی تمام لیگل ریمیڈیز ایگزاسٹ کر چکے ہیں، یعنی ان کے جو اسائلم کلیم ہے وہ بھی ریفیوز ہو چکے ہیں، اگر ان کی کوئی اپیلز کا پروسیس تھا تو وہ بھی ایگزاسٹ ہو چکا ہے، اگر کوئی جوڈیشل ریویو کا پروسیس تھا تو وہ بھی سارا ایگزاسٹ ہو چکا ہے، اب ان کے پاس کوئی ریمیڈیز موجود نہیں رہی۔ تو ایسے صورتحال میں obviously اگر وہ اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے تو اس صورتحال میں ہوم آفس جو ہے وہ ان کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اب کنٹری کو چھوڑیں۔ گزشتہ روز ہوم آفس کی جانب سے جاری کردہ خط میں کہا گیا تھا کہ امیگرینٹس کو اس ہفتے سے 21 دن کے اندر برطانیہ چھوڑنا ہوگا۔ یاد رہے کہ ہوم آفس نے حال ہی میں ایک امیگریشن حراستی مرکز مورٹن ہال کو بند کر دیا ہے اور وہ دوسرے یارلس ووڈ کا حراستی مرکز استعمال کر رہے ہیں جہاں ضرورت سے زیادہ افراد موجود ہیں، جبکہ کچھ پناہ کے متلاشی افراد کو ہوم آفس کے ذریعے فنڈڈ ہوٹلوں میں رکھا گیا ہوا ہے جہاں مقامی حکام کے ذریعے انہیں عارضی ہوٹل کی رہائش دی جا رہی ہے۔ کچھ افراد کو یورپین ممالک میں واپس بھی بھیجا جا رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے اس مشکل وقت میں حکومت کو انسانی ہمدردی کے طور پر ایسے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے جن سے انسانیت کی تذلیل ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.cnnews.tv and keep watching CNN News.